لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم. اور اسی طرح وکذالک اور اسی طرح یجتبیک آپ کو آپ کا رب منتخب کرے گا، چن دے گا اس کے لیے ویعلمک اور آپ کو سکھلائے گا من تأویل الاحادیث باتوں کو صحیح جگہ پر رکھنا، یا اسی طرح اس کا ترجمہ کر سکتے من تأویل الاحادیث کا خوابوں کی تعبیر سیکھنا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور آپ پر اللہ اپنی نعمت پوری کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور اسی طرح آل یعقوب پر جیسے کہ اپنی نعمت اللہ نے آپ کے والد پر مکمل کی، پوری کی، من قبل اس سے پہلے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. ان ربک علیم حکیم بے شک آپ کا رب بہت جاننے والا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے. لقد کان فی یوسف البتہ تحقیق کے یوسف کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں وہ اخوتی اور اس کے بھائیوں کے قصے اور واقعے میں کیا ہے، پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. آیات للسائلین، آیات یہاں میننگ ہے نشانیاں، تو پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں. یہاں پر بات یہ سمجھنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں کیا دیکھا تھا؟ 11 ستارے اور اسی طریقے سے سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں. تو سمجھنا یہ ہے کہ 11 ستاروں سے مراد کیا ہے اور سورج اور چاند سے مراد کیا ہے. مفسر نظام فرماتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں. والشمس والقمر اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ مفسر نظام فرماتے ہیں اس سے مراد ان کے ماں باپ ہیں. سورج اور چاند سے تشکیل کے ماں باپ کون ہے؟ سورج اور چاند. سورج اور چاند کی ضرورت کتنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ ایک انسان کے لیے کتنی ضرورت چیز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ کس ماں سے ہے؟ کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام انہی 10 بھائیوں میں سے ہیں جو ان 10 بھائیوں کی حقیقی ماں ہے، یا ان کی کوئی الگ ماں ہے؟ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے جو شادی کی اس سے 10 بیٹے پیدا ہوئے، اس سے 10 بیٹے پیدا ہوئے، اور اس پہلی بیوی کا نام ہے لیا بنت لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی بیوی ہے ان کا کیا نام ہے؟ لیا بنت لیا. اس سے جو ہے ان کے بدل سے 10 بیٹے پیدا ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بیٹے انہی سے ہیں، بنیامین کو چھوڑ کر. ان سے لیا بنت لیا سے. حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی ماں انتقال کر گئی، تو حقیقی ماں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی ماں.
اللہ کی ماں، باپ شریک ہو ماں الگ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ماں۔ تو یوسف علیہ السلام کی اللہ کی ماں پہلے انتقال کر گئی، کون؟ لیا بنت لیا، یہ اللہ کی ماں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کی، اور دوسری جو شادی کی ہے وہ لیا بنت لیان کی بہن حضرت راحیلہ سے شادی کی۔ اور مفسر نظام فرماتے ہیں یہ جو راحیلہ ہے یہ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ ہوئی۔ کیا ہوئی؟ خالہ۔ اور خالہ کو شریعت کے اندر ماں کا درجہ دیا گیا۔ تو لیا بنت لیان کے جب انتقال ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے شادی کی، اور حضرت راحیلہ سے یہ دونوں بیٹے پیدا ہوئے، کون؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام۔ سمجھنا ہے؟ یہاں پر بھی بتاتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی حقیقی ماں حضرت راحیل بھی انتقال کر گئی۔ تو اس طرح سے یہ بچپن کی زندگی گزارے، یہاں تک کہ باپ کے برے نظر اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ اسی کو فرما رہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا چیزیں عطا ہونے والی ہے اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ پہلی آیت پہلے ٹکڑے سے معلوم ہو رہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ کہ آپ کو کسی چیز کے لیے منتخب کرے گا۔ اب کسی چیز کے لیے منتخب کرنے سے کیا اشارہ ہے؟ مفسر نظام فرماتے ہیں وہ ہے نبی کا بننا، آپ کو نبوت عطا ہونے کا، اس طرح اشارہ ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور دوسرا وعدہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ باتوں کو صحیح جگہ پر لگانا بھی سکھائے گا، یعنی مراد خاتوں کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا۔ یہ دوسرا وعدہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اسی طریقے سے آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی مکمل کریں گے، یعنی جیسے آپ کے والد کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور اسی طریقے سے بے شمار دولتیں آپ کے والد کو اللہ نے عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ سب کے سب کیا ہے؟ دادا اور دادا حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو جس طریقے سے ان کو اللہ نے بے شمار چیزیں عطا کی، آپ کو بھی عطا کریں گے۔ یہ ساری اشارے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس واقعے کو سرسری طور پر نہ سمجھو، یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں اور سبق ہیں جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ بے شمار اس کے اندر عبرتیں اور نصیحتیں کیا ہیں؟ چھپی ہوئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے برے نظر بنے تو بھائیوں کو حسد ہوا، اور حسد اس حد تک کو ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، جیسے اگلے آیت میں فرما رہے ہیں اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ۔ ان سب بھائیوں نے کہا اپنے بھائی یوسف کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ان کو یہ کر دیں گے، کسی کنویں میں ڈال کر اس بیچ سے کانٹے کو ہی ختم کر دیں گے، یہ رہے تبھی تو باپ ان سے محبت کریں۔ حد تو یہ ہے کہ ہم سب بڑے ہیں، ہم 10 بھائی بڑے ہیں، ہم سے محبت باپ کو ہونی چاہیے، لیکن باپ کی محبت یوسف سے ہے تو اس کانٹے کو ہی راستے سے نکالنا ہے، قتل کرنا ہے۔ اور یہاں پر امپورٹنٹ بات ہے
کہ ان کے بھائی جو یہ 10 ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ ہے، تو کیا کوئی نبی اپنے ہونے والے بھائی کو قتل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ 10 بھائی کیا یہ نبی تھے یا یہ مسلمان تھے یا نہیں؟ یہاں پر ایک بات سوچنا، بھائی نبی کی اولاد ہے تو کیا یہ نبی تھے یا مسلمان تھے؟ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ نبی ہونا تو محال، کیوں کہ جو نبی ہو وہ اپنے بھائی کو اس حد تک تکلیف دینے پر آمادہ ہو جائے کہ بھائی کو ہی قتل کرنے کی سوچنے لگے، کوئی ایسا نبی کر سکتا؟ معلوم یہ ہوا نبی ایسا تو کام نہیں کرے گا، کیوں؟ نبی بننے سے پہلے نبی کی صفت اس طرح ہوگی ہی نہیں جو ان کی ہے، معلوم یہ ہوا ایسا نبی نہیں۔ تو کیا کہ مسلمان ہیں؟ مفسر نظام فرماتے ہیں مسلمان ہونے میں بھی اختلاف ہے، لیکن اگلی آیت جب آئے گی اس کے اندر یہ ہے کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف سے معافی مانگی اور اسی طریقے سے والد سے معافی مانگی، تو باپ نے کیا ان سارے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب یہ معافی مانگ رہے تو معافی مانگنا اس کی علامت ہے مسلمان کی علامت، معلوم یہ ہوا مسلمان یہ سب بھائی تھے، لیکن پکی بات یہ ہے کہ نبی یہ لوگ نہیں تھے، مسلمان تھے۔ تو اس طرح سے ان آیات کریمہ میں یہ مذکور اللہ نے ذکر فرمایا۔ بہت ساری پوشیدہ نصیحتیں اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے، اگر آپ کو اگر ٹائم رہے تو آپ جو ہے تھوڑی سی تفسیر جو ہے پڑھا کیجیے۔ اس سورہ کے اندر مکاری اور بغض اور حسد انسان کو کس حد تک لے کر جا سکتا ہے، وہ ساری باتیں اس تفسیر میں آپ حضرات کی خدمت میں آئے گی جب آپ مطالعہ کریں۔ تو اس کو جو ہے خصوصاً مائیں بہنیں اس کو مطالعہ کریں، اسی طریقے سے مرد حضرات جو ہے اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ بہت اس کے اندر حکمتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں جو اس کم وقت میں نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسد جیسی بری عادتوں سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، بغض اور کینہ اور حسد سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو بغض جیسے حسد جیسی برائی سے 100% محفوظ اور محفوظ فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔